بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویڈیوز میں ہم آپ کو رمضان کے مہینے کا ایک ایسا عبرتناک واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم آپ کو ایک ایسی لڑکی کا واقعہ بتانے والے ہیں جو رمضان کے مہینے میں ٹی وی دیکھا کرتی تھی۔ اس کے بعد جب اس لڑکی کا انتقال ہوا تو اس کے ساتھ کیا ہوا، آپ اس کو سن کر حیران ہو جائیں گے۔ آج کا یہ ویڈیوز آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ تو چلیے ناظرین، شروع کرتے ہیں کہ ایک علاقے میں ایک ماں اور بیٹی ایک ہی گھر میں رہا کرتی تھی۔ رمضان کے مہینے کا آغاز تھا اور ہر رمضان کے مہینے میں آغاز میں ان کے یہاں مہمان آنے کا دستور تھا۔ ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ آج ہمارے گھر پر کچھ مہمان آنے والے ہیں، اس لیے تم بھی میری کچھ مدد کرا دو کام کرانے میں، کیونکہ اذان ہونے میں کچھ وقت رہ گیا ہے۔ لیکن بیٹی نے اپنی ماں سے صاف کہہ دیا کہ امی، ٹی وی پر میرا فیورٹ سیریل آ رہا ہے، اس لیے پہلے میں سیریل دیکھوں گی، اس کے بعد ہی میں کام کراؤں گی۔ ماں نے پھر کہا کہ بیٹی، وقت کم ہے، پہلے میرے ساتھ کام کرا دو، لیکن بار بار کہنے پر بھی بیٹی نے ماں کی بات نہ مانی۔ اس کے بعد وہ لڑکی یہ سوچ کر اوپر والے کمرے میں چلی گئی کہ اگر میں نیچے رہی تو ماں بار بار مجھے پریشان کرے گی، اس لیے وہ اوپر والے کمرے میں جا کر اندر سے کنڈی لگا لی اور اپنا فیورٹ سیریل دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ نیچے ماں بیچاری کچن میں اکیلی کام کر کر کے پریشان ہو رہی تھی اور بیٹی کو آوازیں دے دے کر چپ ہو گئی۔ خیر ناظرین، ماں نے جیسے تیسے افطاری کی تیاری کی اور اتنے میں گھر میں مہمان آ گئے۔ ماں نے جلدی جلدی افطاری لگائی اور اذان شروع ہو گئی اور لوگوں نے افطاری کی۔ ماں نے بیٹی کو بہت آوازیں لگائی، لیکن اس کی بیٹی ٹی وی میں اتنی مشغول تھی کہ اسے اپنی ماں کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ناظرین، اس کے بعد کافی وقت گزر گیا مگر وہ لڑکی نیچے نہیں آئی۔ ماں نے افطاری کر کے نماز پڑھی، اس کے بعد بیٹی کے کمرے میں گئی اور آواز دینے لگی مگر اندر سے بیٹی کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی۔ ماں نے کافی آواز لگائی، دروازہ کھٹکھٹایا مگر پھر بھی وہاں خاموشی تھی۔ یہ دیکھ کر ماں بہت گھبرا گئی اور گھر میں موجود اپنے شوہر اور اپنے بیٹوں کو آواز لگائی۔ وہ سب بھاگے بھاگے اوپر آئے اور انہوں نے بھی بہت کوشش کی دروازہ کھلوانے کی مگر اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ سارے لوگ گھبرا گئے اور انہوں نے دروازے کو توڑ دیا اور اندر داخل ہو گئے، اور اندر جا کر انہوں نے جو کچھ دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کمرے میں ٹی وی تو چل رہی ہے مگر وہ لڑکی فرش پر اوندھے پڑی ہے۔ انہوں نے اس کو ہلا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ مر چکی ہے۔ یہ دیکھ کر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ اس کے بعد جب لاش کو اٹھانے کی کوشش کی تو لاش نہیں اٹھ رہی تھی۔ اللہ کی قدرت تو دیکھیے، اس لڑکی کی لاش اتنی وزندار ہو گئی تھی کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر سارے لوگ پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اس کی لاش اتنی زیادہ بھاری کیوں ہو گئی ہے، یہ اٹھ کیوں نہیں رہی ہے۔ خیر اس کے بعد اس پریشانی کے عالم میں سب نے اپنی اپنی طرف سے کوشش کرنی شروع کر دی مگر وہ اس لڑکی کی لاش کو نہیں اٹھا سکے۔ اس کے بعد ان میں سے کسی شخص نے ٹی وی اٹھایا تو ساتھ میں اس لڑکی کی لاش بھی اٹھ گئی، یعنی ٹی وی کے اٹھتے ہی وہ لڑکی کی لاش اتنی زیادہ ہلکی ہو گئی تھی کہ اس کی لاش آسانی کے ساتھ اٹھنے لگی۔ مگر اب صورتحال ایسا ہو گیا تھا کہ جب اس ٹی وی کو کوئی اٹھاتا تو تبھی لاش بھی اٹھتی اور ٹی وی کو رکھ دیا جاتا تو لاش بھی نہیں اٹھتی۔ خیر ناظرین، سب لوگ سمجھ چکے تھے کہ اگر اس لاش کو اٹھانا ہے تو ساتھ میں ٹی وی کو بھی اٹھانا پڑے گا۔ پھر لوگوں نے دونوں کو ساتھ ساتھ اٹھایا اور دونوں کو لے کر نیچے آئے اور میت کو غسل دیا گیا اور کفن پہنایا گیا۔ اس کے بعد جب لوگوں نے جنازہ اٹھانے لگے تو لوگوں نے دیکھا کہ چارپائی میں بھی بھاری ہو گئی ہے، وہ ہلانے سے بھی نہیں ہل رہی ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ اس چارپائی پر کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو۔ اس کے بعد جب لوگوں نے ٹی وی کو اٹھایا تو اس کا جنازہ بھی آسانی کے ساتھ اٹھ گیا، یعنی اس کی چارپائی بھی آسانی سے اٹھ گئی۔ سب لوگ یہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ خیر اس کے بعد ان لوگوں نے ٹی وی کے ساتھ جنازے کو اٹھایا، لوگ ٹی وی کو لے کر آگے آگے چلنے لگے اور اس کے پیچھے پیچھے لڑکی کا جنازہ جا رہا تھا۔ اسی طرح اس لڑکی کا جنازہ گھر سے روانہ ہوا اور آخرکار اس کو ٹی وی کے ساتھ قبرستان میں لے جانا پڑے اور اس کے ساتھ ہی جنازہ کی نماز بھی پڑھانی پڑی۔ اس کے بعد اس میت کو قبر میں اتارا گیا اور اس کو دفنا دیا گیا۔ جب اس کو دفن کر کے لوگ واپس جانے لگے تو لوگوں نے کہا اب اس ٹی وی کو گھر لے چلو۔
پھر ان لوگوں نے ٹی وی کو اٹھا لیا اور جانے لگے تو اچانک اس لڑکی کی لاش قبر کو چیرتی ہوئی باہر آ گئی۔ یہ دیکھ کر لوگوں کے ہوش اڑ گئے اور سب لوگ خوفزدہ ہو گئے اور استغفر اللہ کہنے لگے۔ ناظرین، یہ دیکھ کر لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور جلدی سے اس ٹی وی کو وہیں پر رکھ دیا اور دوبارہ اس لڑکی کی لاش کو دفنا دیا گیا اور پھر سے اس ٹی وی کو لے کر چلنے لگے تو پھر سے اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر نکل گئی۔ اب لوگ پریشان ہو گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اب لگتا ہے اس لڑکی کو ٹی وی کے ساتھ ہی دفن کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے آخرکار لوگوں نے اس لڑکی کی لاش کو تیسری مرتبہ قبر میں رکھا اور اس کے پاس اس کے سرہانے ٹی وی کو بھی رکھ دیا اور اس کے بعد اس پر مٹی ڈال دی گئی، یعنی اس لاش کو ٹی وی کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ ناظرین، آپ یہ سوچئے کہ اس لڑکی کا کیا حشر ہوا ہوگا جو ٹی وی کے ساتھ دفن ہوئی ہو، اس کا انجام کیا ہوا ہوگا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں بہت برکت رکھی ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا بڑھ کر ملتا ہے۔ یاد رکھیے کہ وہ ایک گناہ کا بدلہ بھی 70 گنا ہو کر ملتا ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کا عذاب 70 گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ اتنا معزز اور مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر شخص کی مغفرت کی جاتی ہے جو سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے، جو سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی، اپنی کوتاہیوں کی اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کریں کہ ہم کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کریں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ پکا وعدہ کریں کہ یا اللہ، میری جتنی بھی زندگی باقی بچی ہے اس کے اندر میں کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گی۔ انشاءاللہ اس مبارک مہینے کی برکت سے اللہ رب العزت اپنی رحمت سے آپ کو معاف فرما دے گا، کیونکہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے پاک مہینہ میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس لیے ناظرین، اس پاک مہینے کی قدر کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں۔ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا؟ آپ اس کو دل سے لائک کر کے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیجیے گا تاکہ اس رمضان کے مہینے میں یہ عبرتناک واقعہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پہنچ سکے اور وہ بھی اس رمضان کے مہینے میں گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔